چیئرمین NHA, ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل صاحبان, کمانڈانٹ ٹریننگ کالج, ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس, آفیسرز نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس, معزز ممبران, معزز مہمان, السلام علیکم. سب سے پہلے میں ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جن کی تصاویر ہمارے سامنے آویزہ ہیں. یہ وہ بہادر بیٹے اور بیٹیاں ہیں جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. قوم ان شہداء کو ہمیشہ یاد رکھے گی. دل کی گہرائیوں سے میں ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس کے بعد میں ان 400 کیڈٹس کو مبارکباد دیتا ہوں جو آج پاس آؤٹ ہو رہے ہیں, اور خاص طور پہ ان میں وہ جو بچیاں 70 بچیاں آج پاس آؤٹ ہو رہی ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور خاص کر ان بیٹیوں کے والدین جو آج یہاں پہ موجود ہیں ان کو, اور اپنے بیٹوں کے والدین کو جو یہاں پہ موجود ہیں, دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کا دن آپ سب کے لیے بے حد اہم ہے. کسی بھی یونیفارم فورس میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کا دن محض ایک تقریب نہیں بلکہ ایک عہد وفا اور پیشہ ورانہ زندگی کے آغاز کا وہ سنگ میل ہے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. آج کا دن یہ تمام کیڈٹس کو زندگی بھر یاد رہے گا. یہاں سب سے پہلے میں پاس آؤٹ ہونے والے اپنے تمام اہلکاروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے آج آپ کی سخت محنت اور تربیت مکمل کرنے کے بعد آج جو آپ نیشنل ہائی وے آپریشنز کا حصہ بن رہے ہیں اس پہ آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. میں IG موٹر وے اور کمانڈانٹ ٹریننگ کالج کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایک شفاف عمل کے ذریعے میرٹ پر منتخب کیے گئے ان جوانوں کو انتہائی جافشانی سے تربیت دی. اور مجھے یقین ہے کہ اگر اداروں کو بہتر بنانا ہے تو افراد کا انتخاب اور ان کی پیشہ ورانہ تربیت کو بہترین بنانا بے حد ضروری ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی جذبے کے تحت ان افسران کی ٹریننگ کے دوران اس بات کا خیال رکھا گیا ہوگا کہ وہ فیلڈ ڈیوٹی کے تقاضوں کے پیش نظر جدید خطوط پر استوار نظام کو اور ان کی تربیت دور حاضر کے چیلنج سے ہم آہنگ رکھی جائے. اب آپ تمام کیڈٹ چونکہ عملی میدان میں قدم رکھنے جا رہے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی جذبے کو اپنا شعار بنائیں گے جس طرح آپ نے دوران تربیت محنت اور لگن کا مظاہرہ کیا. اور مجھے یقین ہے کہ میدان عمل میں آپ اسی عزم کے ساتھ اپنے محکمے اور ملک کا نام روشن کریں گے. میں توقع رکھتا ہوں کہ موٹر وے پولیس کو عملی طور پر ایسا رول ماڈل بن کے سامنے آنا چاہیے کہ پاکستان کے تمام صوبوں کی پولیس اور ٹریفک سے متعلقہ ادارے آپ کی تقلید کرنے کو ترجیح دیں. آپ کو ایمانداری, خوش اخلاقی اور عوامی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے ایک عملی نمونہ بننا ہوگا تاکہ دوسرے اداروں کو بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی تحریک ملے. اس کے علاوہ میری یہ بھی خواہش ہے کہ جس طرح نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے پاکستان میں ایک عوام دوست پولیس کلچر متعارف کرایا ہے, اسی طرح باقی معاملات میں بھی جدت پسندی کی طرف آئیں گے. پولیس ٹریننگ مینجمنٹ اور قومی شاہراہوں کی حفاظت کے لیے
جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ معزز مہمانان گرامی، ملک بھر میں سڑکوں اور شاہراہوں کا جال بچھانے والے ہمارے ادارے نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے مالیاتی استحکام اور ریونیو میں اضافے کے لیے ایک تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ جون 2024 میں ادارے کا کل ریونیو 66.8 ارب روپے تھا، جو محض ایک سال کے مختصر عرصے میں 63% اضافے کے ساتھ جون 2025 تک 109 ارب روپے پہنچ چکا ہے۔ اس غیر معمولی اضافے میں NHA کی تمام ٹیم نے انتھک محنت کی، بہترین گورننس اور شفافیت کے عمل کے پیرا ہوئے، اور یہ اسی کا ثمر ہے۔ یہ اضافی وسائل ہمیں ملک بھر میں سڑکوں کے جال کو مزید بہتر بنانے اور نئے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں مدد فراہم کریں گے۔ مجھے اس بات کے اوپر بھی بہت خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ اس سال انشاءاللہ تعالی یہی ریونیو جو کہ 66 بلین روپے سے شروع ہوا تھا، ایک سال میں 109 ارب روپیہ پہنچا ہے۔ اس سال انشاءاللہ تعالی 135 ارب روپے سے زیادہ جون 2026 میں انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ ہوگا۔ اور اس سلسلے میں سیکٹری کمیونیکیشن جو یہاں پہ موجود ہیں ان کا، ہمارے چیئرمین NHA جو یہاں پہ موجود ہیں ان کا، اور چیئرمین NHA جو اس وقت جا چکے ہیں، جن کا تبادلہ ہو چکا ہے ان کا، اور ان کی تمام ٹیم کا جنہوں نے اس کے لیے دن رات محنت کی، میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس ریونیو سے جو کہ ہم اکٹھا کر رہے ہیں اور جس کے اندر ہمارے تمام NHA کے ملازمین نے، ہمارے موٹر وے پولیس کے افسران نے، اور جتنے بھی لوگوں نے اس میں کام کیا، اس کے بعد ہم نے اس سال ہمارا ایک بہت پرانا مطالبہ جو کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کا تھا، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس سال اگلے 2-3 ماہ میں ہم اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا انشاءاللہ تعالی 2 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی اس موٹر وے کو ہم کمپلیٹ کریں گے، اور اس کو صرف حیدرآباد تک نہیں بلکہ سکھر سے حیدرآباد اور حیدرآباد سے کراچی بندرگاہ تک ملانے جا رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ پورے پاکستان کی موٹر وے کو کمپلیٹ کرے گا، اور بجا طور پہ اس کے بعد یہ موٹر وے جو ہے یہ پاکستان کی موٹر وے کہلائے گی، جو کہ KPK سے شروع ہوگی، پنجاب سے گزرتے ہوئے اور انشاءاللہ تعالی سندھ کے ہمارے سمندر تک لے کے جائے گی، اور یہ پورے پاکستان کے ساتھ اس کو ہم منسلک کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو آزاد جموں کشمیر میں، گلگت بلتستان میں اور انشاءاللہ تعالی بلوچستان میں اس کو اپنے موٹر ویز کے جال کے ساتھ اس کو منسلک کریں گے۔ اس کے علاوہ انہی وسائل سے ہم سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے اور کھاریاں پنڈی موٹر وے کا بھی جو ہے وہ کام تیزی سے جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 1 سال کے اندر سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے جو ہے وہ مکمل ہو کے ملے گی انشاءاللہ، اور اسی طرح آپ کی جو کھاریاں پنڈی موٹر وے ہے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی اسی سال انشاءاللہ کام شروع کریں گے۔ اس سے لاہور اسلام آباد کا دورانیہ جو اس وقت 3.5 گھنٹے پر مشتمل ہے، جو آپ کو مسافت کے لیے 3.5 گھنٹے لگتے ہیں، وہ اس کے بعد 2.5 گھنٹے پہ اپنا مشتمل ہوگا، اور 100 کلومیٹر کی بچت ہوگی۔ اس میں 380 کلومیٹر کی بجائے اس موٹر وے کے بننے کے بعد لاہور سے پنڈی اسلام آباد کے لیے اب 280 کلومیٹر جو ہے وہ آپ کا دورانیہ ہوگا۔ اسی طرح ہم اس کو اسلام آباد رنگ روڈ کے ساتھ بھی منسلک کر رہے ہیں، تاکہ جس طرح پنڈی کی رنگ روڈ مکمل ہو رہی ہے، اسی طرح ہم اسلام آباد کا بھی رنگ روڈ مکمل کریں، تاکہ پورے اسلام آباد میں جس سیکٹر سے بھی کسی نے اپنا M2 کے لیے
کسی بھی موٹر وے کے لیے جانا ہو وہ فوری طور پہ رنگ روڈ کے ذریعے اس کے ساتھ منسلک ہوگا۔ ایک اور منصوبہ جس کے اوپر ہم تیزی سے کام کر رہے ہیں وہ ایک ایسی موٹر وے ہے جو کہ ہمارے ٹورزم کے لیے بے حد امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو جلد سے جلد شروع کریں۔ یہ موٹر وے جو ہے یہ انشاءاللہ کاغان، نران اور بابو سر ٹاپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے موٹر ویز کے ساتھ ملائے گی، اور ہمارا یہ جو ٹورسٹ ریزورٹس ہیں کاغان، نران کی طرف، وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم موٹر وے جو ہے اس کو لے کے جائیں گے۔ اس کا جو سٹارٹ ہے وہ مانسہرہ سے ہوگا، اور یہ مانسہرہ، کاغان، نران، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ہماری جو چائنا کے ساتھ بارڈر ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں تک انشاءاللہ اس موٹر وے کو ہم لے کے جائیں گے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا حیدرآباد سے جو کراچی موٹر وے ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم جلد سے جلد شروع کر رہے ہیں، اور اس کا جو آغاز ہوگا وہ ہماری کراچی کی بندرگاہ سے ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے اوپر جتنا بھی اس کے بعد آپ کی بندرگاہ کے اوپر ہمارا سامان آتا ہے، وہاں سے جب ٹرک نکلتے ہیں تو وہ کراچی شہر میں داخل ہونے کی بجائے اس موٹر وے کے اوپر سے پورے ملک میں اپنا سامان لے کے جا سکیں گے، اور کسی کو بھی کراچی شہر میں داخل ہونے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ کراچی کوئٹہ چمن جو کہ پاکستان ایکسپریس وے کہلاتی ہے، اس کے اوپر الحمدللہ اس وقت کام تیزی سے جاری ہے، اور یہ جو سڑک ہے یہ ہمارے خوبصورت صوبہ بلوچستان کے لیے ایک گیم چینجر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ انشاءاللہ اگلے سال جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ ایک اور مذہبی اور علاقائی سیاست کے فروغ کے لیے ہماری ایک ترجیح ہے، ایک اور سڑک ہے، ایک اور ایکسپریس وے ہے جس کا نام بابا گرو نانک ایکسپریس وے رکھا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہم جو اس کا روڈ شو ہے وہ پاکستان سے باہر ان علاقوں میں کریں گے جہاں سے ہمارے جو سکھ برادری کے لوگ ہیں وہ اس کے اندر اپنا رول ادا کریں گے، اس میں انویسٹمنٹ کریں گے، اور یہ ہماری جو دو بہت امپورٹنٹ علاقے ہیں ہمارے، ان کو جو سکھ یاتریوں کے لیے ہیں ان کو دونوں کو جو ہے وہ آپس میں منسلک کرے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آغاز بھی انشاءاللہ ہم اسی سال کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک اور بات جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ موٹر ویز کا ڈیجیٹلائز ہونا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اس وقت آپ کے ٹول پلازاز ہیں ان سب کو ڈیجیٹلائز کیا جائے۔ الحمدللہ پچھلے سال میں ہم نے ایک سال کے اندر جو 25% لوگ ایم ٹیگ استعمال کرتے تھے، اب موٹر ویز کے اوپر 90% لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ موٹر ویز کے اوپر ایم ٹیگ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے شفافیت آئی ہے، اس سے وہ لوگ جو کیش ہینڈلنگ کرتے تھے ان کو ختم کر کے اب اس کی جگہ پہ ڈیجیٹلائز جو ہے وہ سسٹم آ رہا ہے۔ اب ہماری پرائرٹی یہ ہے جس کے لیے ہم آئی جی صاحب کے ساتھ اور NHA حکام کے ساتھ بیٹھ کے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر سے جتنے بھی بیریئرز ہیں ان کو ختم کیا جائے، تاکہ جو لمبی لائنیں لگتی ہیں ہمارے موٹر وے کے ٹول پلازاز کے اوپر ان کا خاتمہ ہو سکے، اور تمام جتنے بھی آپ کی گاڑیاں ہیں وہ اس میں سے بغیر رکے ٹول پلازا کے نیچے سے گزر سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر تیزی سے کام جاری ہے، اور ان قریب آپ کو بیریئر فری ٹول پلازاز انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ اسی طرح میں چاہتا تھا کہ ہمارے پاس تمام جتنے بھی انٹرچینجز ہیں اس کے اوپر میڈیکل کی خدا نخواستہ کسی حادثے کی شکل میں فوری طور پہ جو فیسلٹی ہے وہ اویلیبل ہو سکے،
اور اس کے لیے الحمدللہ ہمارے اس وقت تمام جتنے بھی موٹر ویز کے اوپر ہمارے انٹرچینجز ہیں اس پہ 1122 کی سروس جو ہے وہ مہیا کر دی گئی ہے۔ اسی طرح ہم نے پاکستان ایئر فورس کے ساتھ خاص طور پہ میں ایئر چیف کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اپنی اس میں بہت مدد کی، اور اب ہم ایک ریسکیو سروس شروع کر رہے ہیں جس میں پورے پاکستان کی تمام موٹر ویز پہ اور تمام ہائی ویز پہ ہم ایمرجنسی کی صورت میں، کسی حادثے کی صورت میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے مریض کو فوری طور پہ وہاں سے ریسکیو کریں گے اور اس کو قریب ترین ہاسپٹل میں پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے بہت ساری قیمتی جانیں جو راستے میں خون بہہ جانے کی وجہ سے یا بہت زیادہ راستہ جو ہے وہ لمبا ہونے کی وجہ سے جن کی جانیں چلی جاتی تھیں، انشاءاللہ تعالی ان جانوں کو، ان قیمتی جانوں کو بچانے میں انشاءاللہ ہماری مدد ملے گی۔ میں آئی جی صاحب کو یہ بھی وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی آپریشنل ضروریات کے مطابق جتنے بھی وسائل آپ کو چاہیے ہوں گے، موٹر وے پولیس کو چاہیے ہوں گے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو یہ فراہم کریں گے۔ آپ کو جو آپ کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے اس پہ میں تمام افسران کو، اپنے تمام جوانوں کو اور ان کی فیملیز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آج کل کے دور میں یہ جو ریلیف ہے یہ آپ کے لیے خوشیوں کا باعث بنے گی۔ آخر میں ایک بار پھر میں پاس آؤٹ ہونے والے افسران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے روشن مستقبل کے لیے دعا گو ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی خوشحالی میں اور لوگوں کی سہولتیں فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ 2-3 ماہ میں سکھر حیدرآباد موٹر وے پر کام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے کا افتتاح 2 سال میں کریں گے۔ 1 سال میں سیالکوٹ کھانیاں موٹر وے مکمل ہو جائے گی۔ موٹر وے کو اسلام آباد رنگ روڈ سے منسلک کر رہے ہیں۔ ناران، کاغان، بابوسر ٹاپ تک موٹر وے کو لے کر جائیں گے۔ کراچی، کوئٹہ، چمن، پاکستان ایکسپریس وے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ بابا گرو نانک ایکسپریس وے کا آغاز بھی رواں سال کرنے جا رہے ہیں۔ سیاحت کے لیے انتہائی اہم موٹر وے پر کام کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کراچی موٹر وے کا آغاز کراچی بندرگاہ سے ہوگا۔ تمام موٹر ویز اور ہائی ویز پر ہیلی کاپٹر ریسکیو سروس شروع کر رہے ہیں۔ ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی 12ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قوم اپنے شہداء کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پاس آؤٹ ہونے والوں کو مبارکباد دی گئی ان کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے پاس آؤٹ ہونے والے اہلکار ملک کا نام روشن کریں گے۔ NHA نے پاکستان میں عوام دوست کلچر متعارف کروایا۔ NHA نے ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا۔ NHA کا ریونیو 1 سال میں بڑھ کر 109 ارب تک پہنچ گیا۔